اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی شب جمعہ کی یہ مجلس یا تو ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور یا شروع ہی ہونے والا ہے، اس اعتبار سے گفتگو کا آغاز اسی مہینے اور اس مہینے کی اس پہلی تاریخ کی مناسبت سے ہے کہ جس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک مہینہ ہمارے جد کا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ ہم آل محمد کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ اللہ کا ہے اس کا نام ہے رمضان، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور جو مہینہ ہمارے جد پیغمبر اسلام کا ہے اس کا نام ہے شعبان، اور جو مہینہ ہم سب آل محمد کا مل کر ہے اس کا نام ہے رجب۔ فقط 13 رجب کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مولا کا مہینہ، بلکہ یہ ارشاد ہوا کہ یہ ہم سب آل محمد کا مل کے یہ ماہ رجب ہمارا مہینہ۔ معصوم نے اس مہینے کو خاص اپنی جانب نسبت دی، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ معصومین سے متعلقہ تاریخیں آتی ہیں، ولادت و شہادت کی تاریخیں معصومین سے متعلقہ سال کے پورے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ ماہ رجب میں ہے۔ سرسری نگاہ بھی اگر آپ اسلامی کیلنڈر پہ ڈالی تو پتہ چلے گا کہ اس کے ہر دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی خصوصیت آ رہی، لیکن معصوم نے اس حوالے سے یہ ارشاد نہیں فرمایا، وہ تو بعد میں ایک تاریخی ترتیب پیدا ہو گئی، لیکن معصوم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب ہمارا خاص مہینہ، اس سے مراد کچھ اور چیزیں، البتہ اس پوری تفصیل میں ہم آج نہیں جا سکتے اور ضرورت بھی نہیں۔ اتنا عرض کر دیا جائے کہ ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو پاکیزگی کا سب سے اہم مہینہ وہ رمضان کا نام ہی یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کی ہر مشینری ایک عرصے کے استعمال کے بعد سروس چاہتی ہے، اس کے پرزوں کی صفائی ہو جائے، اس کی دیکھ بھال ہو جائے، دنیا کی ہر مشینری کچھ عرصے کے بعد سروس چاہتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کی سروس سے غفلت برتی جاتی اس کا نتیجہ یہ کہ پھر ایک دم چلتے چلتے وہ مشین ایسی خراب ہو جائے گی کہ یا تو اس کی اصلاح ناممکن ہوگی، اور یا پھر وہ جو پہلے 10 منٹ میں کام ہو جاتا اب مثلا ہزاروں روپے خرچ کر کے اور ایک بڑی زحمت اٹھا کے پھر وہ مشین اس قابل ہوگی کہ دوبارہ کام شروع کرے۔ آپ کے گھر میں موجود ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن یا آسمان میں اڑنے والے یہ بڑے بڑے جیمبو جیٹ، یہ تمام مشینوں کے لیے یکساں اصول، انسان کی روحانیت، انسان کا ایمان، انسان کا تقوی، یہ بھی سال میں ایک مرتبہ سروس چاہتا، کیونکہ اللہ انسان کو اسی دنیا میں رہ کے زندگی گزارنے کا حکم دیا تو دنیا کے اثرات لامحالہ ہم پر آئیں گے، کتنا ہی ہم بچنا چاہیں۔ وہ ایک آل محمد کے گھرانے کو چھوڑ دی، دنیا کے اثرات لامحالہ ہم پر آئیں گے، چاہے ہم طہارت کا کتنا ہی بہترین انتظام کیوں نہ کریں، بہرحال کچھ نہ کچھ نجاستیں ہم تک پہنچتی رہیں، چاہے ہم اپنے رزق کو کتنا ہی حلال کیوں نہ کرنا چاہیں، مگر کسی نہ کسی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حرام ہماری غذا میں شامل ہوتا رہے گا،
یہ انسان کی قدرت سے باہر، بلکہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر واقعا کبھی کوئی انسان کسی بھی وجہ سے اس قابل ہو بھی جائے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر آلائش سے دور کر دے، تو اس کے لیے اس دنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا، وہ دنیا میں رہ بھی نہیں پائے گا۔ پھر تو عیسائیوں کا طریقہ اچھا کہ شہر چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، جیسا کہ علامہ ہلی کا مشہور و معروف واقعہ۔ علامہ ہلی تاریخ شیعت کے اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں ایک وقت میں 17 مجتہدین جمع ہو چکے، اور جب ہم لفظ مجتہد کہتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسا منصب اور ایک ایسا عہدہ جو عام انسان تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی بڑھ گئی، ہمارا حوزہ علمیہ کتنا آباد ہو گیا، اس کے باوجود ساری دنیا میں بمشکل تمام 20 سے 25 مجتہد ہوں گے۔ حتیٰ یہ کہ بعض ایسے افراد جن کی تقلید بھی ہو رہی، مرجعیت تو چھوڑیں، اجتہاد ثابت ہونا بھی مشکل۔ ہمارے عوام کے پاس چونکہ ان چیزوں کی زیادہ معلومات نہیں اور نہ ہو سکتی ہیں، اس اعتبار سے مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، علامہ ہلی کا زمانہ 724-725 ہجری کا زمانہ، اس وقت ویسے ہی دنیا کی آبادی کتنی کم اور تشیع کن مشکلات میں، ساری دنیا میں آج جا کے کہیں 25-30 مجتہد ہو پائیں، کہا وہ دور، لیکن 17 مجتہد ایک ہی گھر میں تھے، اور لفظ 17 جو تاریخ میں آ گئے تو اس نے بتا دیا کہ یہ کوئی محاورتاً نہیں، کیونکہ کبھی بطور محاورہ بھی کہا جاتا، لیکن محاورہ ہمیشہ راؤنڈ فگر میں ہوتا، 10 کہیں، 20 کہیں، 30 کہیں، 17 یہ عدد بتا رہا کہ باقاعدہ گنتی کر کے مورخین نے یہ جملہ لکھا۔ تو علامہ ہلی کا گھر ایسا بنا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھی کہ ایک گھر میں 17 مجتہد اور کہیں ہو تب بھی وہ گھر اتنا اچھا نہیں چل سکتا جتنا علامہ ہلی کا گھر چل رہا تھا، اور اس لیے کہ علامہ ہلی کے گھر میں جو ایک وقت میں 17 مجتہد، اس میں خالی مرد ہی نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی تھیں۔ آپ ایک طرف مردوں میں مجتہدین کا ڈھیر لگا دیں خاندان میں، 17 کیا 70 بھی ہو جائے، اور عورتوں میں کوئی دین کے اس معیار پہ نہ ہو، تب بھی ناکامی ہو جائے گی اس گھر کے اندر۔ خالی مرد اس بچے پر جو اس ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے آدھا اثر ڈالے گا، اور آدھا بھی میں نے محاورے کے اعتبار سے کہا کہ ہمارے یہاں عورت اور مرد کو ایک گاڑی کا 2 پہیا مان لیا گیا، ورنہ حقیقت میں اسلام کے اعتبار سے تو مرد کا حصہ بہت ہی کم ہو جاتا۔ 3/4 عورت کے اثرات، یہ 3/4 بھی میں اس حدیث سے لے کے آ رہا ہوں جس میں رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں سب سے زیادہ کس کا حق ادا کرنا؟ کہا ماں کا۔ بلکہ سوال راوی نے اپنے بارے میں کہا، مولا میرے لیے سب سے پہلی ذمہ داری کس کی؟ کہا اموں کا، تیری ماں، اور کہا اس کے بعد؟ تو کہا اموں کا، تیری ماں، اور کہا اچھا اس کے بعد؟ تو کہا اموں کا، تیری ماں، اور کہا اچھا اس کے بعد؟ تو پیغمبر نے کہا ابوک، تیرا باپ۔ تو وہ جو پیغمبر نے بھی 3 گنا زیادہ فضیلت اور عظمت ماں کی بیان کر کے 4تھی منزل پہ جا کے باپ کا نام لیا، اور وہ ایک اصول ہے اسلام کا، اور یہی کہ جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، اسے قربانی بھی زیادہ دینا پڑتی، اسے زحمت بھی زیادہ اٹھانا پڑتی، اس کے اوپر بوجھ بھی زیادہ بڑا رکھا جاتا، تبھی اس کی فضیلت زیادہ۔ یہ ہمارے اصول دین میں شامل۔ ہم اللہ کو عادل کہتے ہیں، آخر اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم اللہ کو عادل کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا؟ اس کا مفہوم یہی کہ اللہ یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ زیادہ بوجھ کسی پہ ڈالے اور اجر دے دے کسی اور کو، لیکن جو مسلمان اللہ کو عادل نہیں کہتے ان کا یہی نظریہ، ان کا یہی کہنا یعنی وہ اللہ اللہ ہے، اس کی مرضی، چاہے تو معاذ اللہ رسول کو بھی، حوالے رسول کا تو ان کے یہاں مقام ہی نہیں ہوگا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے تو رسول کو بھی ساری زحمت کے بعد معاذ اللہ جہنم میں ڈال، اور چاہے تو فرعون و نمرود کو بھی جنت میں لے آئے۔ جو اصول دین میں ہمارے یہاں عدل ہے، اس کی کوئی حیثیت، بس اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اصول دین عدل اور امامت یہ 2 خاص تشیع کے عقیدے، تو امامت کی جتنی اہمیت اتنا ہی مسئلہ عدل کے بارے میں، کیونکہ ہم اور آپ توحید کو تو اٹھا کے کونے میں رکھ چکے ہیں، اور اس سے تو ہمیں کچھ زیادہ نہ بحث ہے، نہ سروکار ہے، نہ اس کی تفصیل میں جانا،
اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ بعض مسلمان جو اللہ کو عادل نہیں مانتے تو اس کے کیا کیا وہ نتائج نکالتے تھے. اس میں سے ایک بات یہ کہ اللہ اس کی مرضی ساری زحمت اٹھانے والے اور اس کی اپنی اطاعت کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے اور اپنی ساری نافرمانی کرنے والے کو چاہے تو جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے. ہمارے یہاں اصول دین ہم کہتے نہیں اللہ بھی یہ نہیں کرتا اور اللہ بھی یہ نہیں کر سکتا, طاقت ہے کبھی کرے گا نہیں. اور اسی میں یہ بات آ گئی کہ اگر ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بتایا تو اسی لیے کہ اس پہ ذمہ داری 3 گنا زیادہ. تو اب اگر ایک گھرانے میں آپ 500 مجتہد جمع کر دیں اور سارے مرد, عورتوں میں دین کی تعلیم ہو ہی نہیں یا بہت ہی معمولی اتنی ہو جتنا انہوں نے اپنی نانی سے سنا اور نانی نے اپنی نانی سے سنا اور دادی نے اپنی پردادی سے سنا, چند ضعیف عورتوں کا جو دین ہے وہ منتقل ہوتا ہوتا ہماری بچیوں تک آ جائے, تو اب وہ گھر عالم کا ہو کہ مجتہد کا ہو کہ مرجع کا ہو کہ رسول کا ہو, وہاں پرابلم پیدا ہوں گے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں, کیا رسول کے گھر میں بھی اس قسم کے مسئلے پیدا نہیں ہوئے؟ وہاں بھی ہو گئے. تو علامہ ہلی کے ہاں یہ سب سے بڑی نعمت یہ حاصل ہوئی کہ ان کے یہاں توازن تھا. اگر ایک وقت میں 17 مجتہد تو اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. چنانچہ علامہ ہلی خود وہ تو اتنے خوش قسمت نہیں تھے, ان کے والد مجتہد تھے, ان کے ماموں مجتہد تھے, لیکن ان کی والدہ مجتہدہ نہیں تھی. لیکن علامہ ہلی کا جو خاندان بن گئے وہ بہرحال خوش قسمتی آ گئی, خود مجتہد, ان کی بیوی مجتہد, ان کی بہنیں مجتہد. چنانچہ اب جو اولاد ان کے یہاں ہو رہی وہ زیادہ بہتر ماحول پا رہی خود علامہ ہلی کے مقابلے میں. اچھا, میں یہ ساری بات ذہن میں یہی خیال رکھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ علامہ ہلی کی فضیلت کو شیعت کا بچہ بچہ جانتا ہوگا. بہت احسان فراموش ہونے کے بعد بھی اب ہم اتنے احسان فراموش بھی نہیں کہ علامہ مجلسی اور علامہ ہلی کو بھول جائیں. لیکن اگر کسی کو علامہ ہلی کی عظمت بھی نہیں معلوم تو شاید میری یہ گفتگو اس کی سمجھ میں زیادہ نہ آئے. خیر, اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ جو موضوع میں نے شروع کیا اس کی تفصیلات بہت زیادہ. تو خلاصہ یہ کہ علامہ ہلی خود اتنے خوش قسمت نہیں تھے جتنی ان کی اولاد. اور وہ فطری بات, جتنی بھی عظیم شخصیتیں ان کے والد اور والدہ تو اتنے عظیم نہیں ہوتے, ان کی اولاد کو زیادہ اچھا ماحول ملتا. فخر المحققین ان کے بیٹے جو 9 سال کی عمر میں مسند اجتہاد پر فائز ہو چکے اور بیک وقت ہمیں ان کے یہاں دونوں چیزیں نظر آ رہی. مجتہد بن چکے تو 9 سال میں اجتہاد کا وقار اور علم کی شان, لیکن ہیں تو بہرحال بچے, تو اس کے ساتھ ساتھ بچپنے کے انداز اور بچپنے کی شرارتیں, مجتہد بھی ہیں اور بچپنے کی شرارتیں بھی ہیں. خیر, یہ ساری تفصیلات تاریخ مجتہدین والی تقاریر میں کر چکا ہوں. اس کا صرف ایک واقعہ, وہ بھی اگر سن لیا پھر دوبارہ بھی سن لیا جائے تو غالباً غلط نہ ہوگا. اب یہ فخر المحققین جو پیدا ہوئے تو ماحول ایسا پایا کہ جس ماں کی گود میں وہ مجتہدہ, جس مثلاً پھوپھی کی گود میں وہ مجتہدہ, خاندان میں جہاں چلے جائیں اجتہاد, اب باپ تو ہے مجتہد. پوری احتیاط کے ساتھ پرورش ہو رہی, یہاں تک کہ اب اس عمر پہ آ گئے کہ لوگوں کا یہ دل چاہا کہ علامہ ہلی کو تو سنتے ہی رہتے, اب ذرا ان کے فرزند کو بھی سنا جائے. ایک تو ویسے ہی جب لوگوں کو عقیدت کسی شخصیت سے ہو جاتی تو اس سے متعلقہ ساری شخصیتوں سے عقیدت ہو جاتی, اور پھر جب پتا چلا کہ نہیں بیٹا الولد سر لابیہ ہے, جو رسول کی حدیث ہے ویسا بیٹا, کہ بیٹا تو بہرحال باپ کا ایک چھپا ہوا راز ہوتا, یعنی جو فضائل باپ بھی نہیں دکھا سکا وہ بیٹا دکھاتا. تو اب تو اور شوق ہو گیا کہ مجتہد بیٹا, بڑی بڑی شخصیتوں کے ناکارہ بیٹے زندگی گزار جاتے ہیں اپنے باپ کے نام پر. تو یہ تو واقعاً ایسے کہ منزل وہ آ گئی کہ باپ اور بیٹے میں افضل کون ہے, اس پہ بحث ہونے لگی. لوگ آئے علامہ ہلی کے پاس, یہ وہی لوگ جو سالوں سے علامہ ہلی کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور کہا کہ ہماری بڑی خواہش کہ آپ کے فرزند کی بھی تقریر سنیں. علامہ ہلی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اس کے پاس, وہ بالغ بھی ہے مجتہد بھی, باپ کا حکم تو نہیں چلے گا. لوگوں نے کہا بس آپ سے اجازت لینا تھی, چنانچہ پہنچے. انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی تمہیں شاید وہ لطف اور مزہ نہیں آتا. لوگوں نے سمجھا کہ بطور انکسار کہہ رہے, کہا کہ نہیں, ہمارے لیے تو آپ کی زیارت کافی ہے, ایک تقریر آپ کی سننا ہے.
چنانچہ جب ہاں کہہ دی تو اعلان ہو گئے کہ فلاں دن اس جمعے کو یا جمعرات کو یا دن کے وقت یا رات کے وقت علامہ ہلی کے بیٹے تقریر کر رہے ہیں. مجمع علامہ ہلی کی تقریر سے بھی زیادہ جمع ہو گئے. اب تو مائک یہ بھی تھا نا کہ علامہ ہلی جیسی عظیم شخصیت، ان کے بیٹے کون ہیں اور کیا کہتے ہیں. وقت مقررہ پہ تشریف لائے، ممبر پہ گئے، خطبہ تو پڑھ لیا انہوں نے، نگاہیں نیچی کر دی، اور اس کے بعد جو ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا تو کچھ بولے ہی نہیں گئے، چپ ساکت خاموش، زبان حرکت نہیں کر رہی، یہاں تک کہ خود ہی ممبر سے نیچے تشریف لائے اور واپس گھر چلے گئے. اچھا اب یہ فطری بات ہے، لوگ سمجھے کہ پہلا موقع تھا، پہلی مجلس تھی، پہلی تقریر تھی. مجمع کو فیس کرنا یا مجمع کے سامنے بات کرنا آسان نہیں ہوتا. شاید ابتدائی ناتجربے کاری ہے، گھبرا گئے، چلو ٹھیک ہے آئندہ ہفتہ پھر لے کے آئے، پھر وہی کہانی. 3 ہفتے متواتر گزر گئے، علامہ ہلی کے بیٹے کی تقریر کا اعلان ہوتا، بڑا مجمع جمع ہو جاتا. ایک تو ویسے ہی ان کے علم کی شہرت اور باپ کے حوالے سے، اور خطبہ تو پڑھ لیتے جب تک نگاہیں نیچی، اور جہاں خطبے کے بعد ایک مرتبہ چہرہ اٹھائے اور کچھ بولا نہ جائے اور واپس چلے گئے. 3 مرتبہ کے بعد اب چوتھی مرتبہ لوگ پریشان ہو گئے، تیسری تقریر کے بعد، اور سیدھا آئے علامہ ہلی کے پاس اور کہا کہ یہ آپ کے شاگرد، ویسے تو جو اجتہاد کی کلاس لیتے ہیں وہ تو روزانہ، وہاں تو کیسی فصیح و بلیغ ان کی تقریر ہوتی اور کیسی روانی ہے کہ بس بات کیے چلے جا رہے ہیں، علم کا دریا بہا رہے. اور یہاں مسجد یا امام باڑے میں ہم لائے تو خطبے کے بعد ایک جملہ نہیں بولا جاتا. علامہ ہلی نے ایک مرتبہ کہا کہ اتنا بتا دو کہ تم براہ راست ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہو یا کچھ کھلاتے پلاتے ہو. تو کہا کہ نہیں، وہ تو ہم نے سب بعد میں تیاری کی ہوتی ہے کہ مجلس کے بعد. کہا کہ نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا زبان کھول سکے تو مجلس سے پہلے انہیں اپنے گھر میں لے جا کے کچھ کھلا پلا کے ممبر پہ لانا. چنانچہ لوگوں نے اس دفعہ کہا چلو یہ بھی ایک نسخہ صحیح، اب باپ کا بتایا ہوا، کوئی کنجوسی تو تھی نہیں، وہ بعد میں کھلا رہے تھے، پہلے کھلا دیں. اب جو پہلے کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کے بعد ان کو ممبر پہ بٹھا دی. عام طور پہ ویسے ذاکرین خطبہ سبھی کا طریقہ کار کہ ہمیشہ تقریر کے بعد جو چیز بھی کھانا ہے بعد میں کھاتے ہیں، لیکن اب جو ان کو کھلا پلا کے ممبر پہ بٹھایا تو بس ایک دریا علم ہے کہ جو بہتا چلا جا رہا، اور لوگ بھی اتنے متاثر، ایسی تقریر زندگی میں کبھی نہیں سنی. خالی وہ مسئلہ نہیں کہ علامہ ہلی کے بیٹے ان کی ہر بات کو سراہا جائے، واقعاً محسوس ہو رہا کہ ایک مجتہد جامع الشرائط اور ایک نائب امام گفتگو کر رہا. گھبرا گئے لوگ کہ یہ کیا، کہ پچھلے ہفتے تک زبان حرکت نہیں کر رہی اور آج ایک دم اتنی روانی. وہ جو ذرا پریکٹس کر کے آہستہ آہستہ آدمی کی زبان کھلتی، اس میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی. اس میں ہوتا ہے اگلے ہفتے 5 منٹ بولے گا، اس کے اگلے ہفتے 10 منٹ. یہاں تو بس ایسا لگا جیسے کوئی منجھا ہوا مقرر جس کی ساری زندگی اس میں گزری وہ گفتگو کر رہا. البتہ یہ والی تقریر ایسی ہی لگی جیسا ان کے بارے میں لوگ سوچ کے آئے کہ اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے عالم کا بیٹا جیسی تقریر کرنا چاہیے ویسی. مگر اب پریشان ہو گئے کہ پہلے 3 ہفتے ان کو کیا ہو گیا، پہلے 3 ہفتے کیا تھا. اچھا اس سے پوچھتا ہوا برا لگ رہا جو مثلاً اب یہ تو جملے میرے کہ ایک آدمی اگر ناکام چلا گئے اس سے پوچھتے ہوئے برا لگتا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی شرمندہ ہو، ہم اس سے بات کریں گے وہ اور شرمندہ ہو جائے. چنانچہ لوگ پھر دوڑے علامہ ہلی کے پاس اور کہا کہ آپ کا بتایا ہوا نسخہ تو بڑا کامیاب رہا، لیکن آخر اس کی وجہ کیا کہ جو ہم نے ان کو کھلایا پلایا تو ایسی تقریر. اب یہ تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ فاقے کے مارے یہ مر رہے تھے اور ہمارے کھانے سے ان میں طاقت آ گئی تو روزانہ درس خارج دیتے ہیں. اجتہاد کی تقریر وہ تو ممبر کی 100 مجلسیں ہوں تو وہ ایک تقریر جا کے بنا کرتی، اس کے اندر جو بات ہوتی وہ تو روزانہ کرتے. یہ آج کیا ماجرا تھا اور 3 ہفتے چپ اور آج اتنا بولے. ایک مرتبہ کہا کہ اس کی ایک وجہ، چلو میں ابھی مسئلہ حل کرتا ہوں. نوکر سے یا غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو بلا کے لے. باپ اور بیٹا ہلا میں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، بس دیوار برابر سمجھ لی. ہلا شہر کی اگر آپ نے زیارت کی ہے تو بہت خوب، اور نہیں کی تو جب کبھی آپ عراق جائیے اور خدا ہر مومن اور مومنہ کو یہ ساری زیارتوں سے مشرف کرے، ہلا کی زیارت کو ضرور جائیے گا. امام زادے بھی ہیں وہاں پر اور علامہ ہلی کی مناسبت 1 صدی تک ہمارا حوضہ رہ چکا. اب بلایا گیا برابر کے گھر سے. علامہ ہلی کو بات پتا، تبھی تو علامہ ہلی نے نسخہ بتا دیا، لیکن کہا کہ بیٹا
یہ سب لوگ حیران ہیں کہ 3 مرتبہ تو ممبر پہ گئے اور ان کے مجمع میں تقریر کیے بغیر واپس آ گئے، اور 4تھی دفعہ ایسی تقریر. صاحب بابا جو پہلے 3 دفعہ میں گیا تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھ سے تقریر نہیں کی جا رہی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے یا خوف طاری ہو گیا ہے جو پہلی مرتبہ مقرر مجمع کو دیکھ کے ڈر جائے، نہیں. لیکن جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے مسجد یا امام باڑہ جو بھی کوئی آدمی تو بیٹھا ہی نہیں. تقریر کس کے سامنے کروں؟ کوئی آدمی تو ہے ہی نہیں. مجھے نظر آیا کہ کہیں کچھ بھیڑیے بیٹھے ہیں، کہیں کچھ لومڑیاں بیٹھی ہیں، کہیں کچھ کتے بیٹھے ہیں، کہیں پہ کچھ بلیاں بیٹھی ہیں، کہیں پہ مختلف جانور. اب میں کیا تقریر کروں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو چڑیا گھر میں بندروں سے بات کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی خیر بچوں کی حد تک تو ٹھیک بھی لگتا، لیکن جب سارے کے سارے جانور نظر آئے وہاں کون بات کرے؟ کیا بولوں میں؟ پاگل تو نہیں ہے، مثلاً احمق تو نہیں ہے، شوق تو نہیں ہے تقریر کا. میں واپس چلا. دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، تیسری دفعہ بھی یہی ہوا. باپ نے کہا اچھا بیٹا، اور 4تھی دفعہ آج جو صبح کا آج جو گیا تو ٹھیک لوگ آدمی نظر آ رہے تھے اور اتنے سارے لوگ تھے کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا کہ آج بہترین موقع ہے خدمت دین کا، ان کے سامنے امر بالمعروف کرو. اب بیٹے نے تو جواب دے دیا اور کہا بابا بس مجھے اجازت دیجیے. باپ نے بھی کہا جاؤ، مجتہد کا وقت بہت قیمتی ہوتا. چنانچہ وہ چلے گئے. علامہ ہلی نے مجمع سے کہا یہ وجہ تھا. اچھا مجمع اور سٹ پٹا گیا. کہا کہ وہ بہرحال نائب امام ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، کیونکہ 3 ہفتے بھی وہی لوگ تھے جو 4تھے ہفتے ہم ہی لوگ. اور خیر اگر ہم کمیٹی والے بہت برے ہوں تب بھی وہی مجمع جو آج تھا. یہ آپ کے بیٹے نے کیا کہا کہ 3 دن تک تو کچھ اور نظر 3 تقریروں تک تو کچھ اور نظر آتا رہا، شیر اور چیتے اور لومڑی اور بلیاں کتے تک، اور آج آدمی نظر آ رہے ہیں. کہا سنو مسئلہ صرف یہ کہ بچپنے سے لے کے اب تک، بچپنے سے ہماری مراد ہے ماں کے شکم سے لے کے اب تک، کیونکہ اس موضوع پہ میں ویسے بہت گفتگو کر چکا ہوں لیکن ایک خاص وجہ سے یہ واقعہ بھی بیان کرنا تھا، کیونکہ بعض اوقات لوگوں نجاست و طہارت کا اور رزق حلال اور حرام کا مالی خولیا ہو جاتا، وہ زیادہ ہی کچھ نجاست و طہارت میں اور حلال و حرام میں پڑ جاتے ہیں. چنانچہ بہت سے احتیاط کرنے والے کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، ان کی روٹیاں ایک رومال بندھی بھی ان کی جیب میں ہوتی. اب یہ جو شریعت کہہ رہی ہے اس سے زیادہ یہ احتیاط ہو گئی، اور وہ تو اپنی جگہ ایک ضمنی بات تھی، یعنی ویسے تو اہم موضوع ہے، آج کی تقریر کے لیے نہیں. اصل بات سنی، علامہ نے کہا سنو، اب تک اس کی یہ غذا، پھر یہ خود جوان ہوا، بالغ ہوا، سمجھدار ہوا، تو اور بھی اس نے اپنی غذا کو پاک کیا. یعنی دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک اس کی غذا میں کوئی بھی حرام تو چھوڑو، ذرا سی مشکوک یا لا علمی والی چیز بھی نہیں آئی. دیکھیں لا علمی والا حرام تو سب میں آ سکتا. ہم ایک مومن کے گھر میں گئے، ہمیں کیا پتا کہ وہ پلیٹ صحیح طور پہ نجیس ہے یا پاک. شریعت کہتی ہے مومن کا گھر ہے جب تک کہ آنکھ سے نہ دیکھو تمہارے لیے پاک، لیکن اگر حقیقت میں پاک نہ ہو، اس کے یہاں کی عورتیں پھوڑ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے، پتہ نہیں یہ لفظ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، بہرحال اس کے یہاں کی عورتیں شریعت کے اعتبار سے پھوڑ، ویسے بڑی صفائی اور سب کچھ، لیکن نجاست طہارت کا کوئی کنسیپٹ نہیں. چیزوں کو پاک کرنے جاتی ہیں اور نجس کر دیتی، ہمیں کیا پتا. چنانچہ اب ہمارے پاس تو نجس گلاس میں نجس پانی آ گئے، ہم نے یہ نجس پانی پیا، اب ہمیں نہیں معلوم اس کے اثرات تو ہوں گے، لیکن اتنے اثرات ہونے چاہیے، اس کے لیے واقعہ سنیے. اس کے لیے تو اب یہی علامہ نے کہا کہ اب تک یہ بالکل پاک و پاکیزہ غذا، یعنی ایسی پاک غذا کہ کوئی ایسی چیز نہ کھائی نہ پی جس کے بارے میں لا علمی. لا علمی میں تو سب چیز معاف، لا علمی بھی نہیں، کیونکہ کہاں یا گھر میں کھایا، آدمی عام طور پہ کہاں کھاتا پیتا، یا 17 مجتہد گھر میں، جس قریبی رشتہ دار کے گھر میں جائیں وہاں ایک مجتہد بیٹھا نظر آ رہا. چنانچہ ماحول یہ ملے، جب انسان پاکیزگیت کی اس منزل پہ پہنچ جائے تو وہی ہوتا. ابو بصیر کو تو امام نے اسی طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھے میدان حج دکھا دیا. وہ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ حاجی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور امام فرما رہے یہ حاجی کہاں، یہ سب جانور. اور جب سمجھ میں نہیں آیا امام نے ہاتھ رکھا. اب کون سا امام؟ وہی کہ جس کی ولادت کی یہ رات یا آنے والی رات ہو سکتی. یہ واقعہ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تو ہے. 5ویں ہی امام کا تو واقعہ ہے کہ جس سال امام حج پہ گئے بہت اس سال ہجوم، بڑا رش تھا، اور ابو بصیر نے کہیں کہہ دیا اور ذرا متاثر ہو کر مولا ما اکثر الحاج، اس سال کتنے حاجی آئے؟
جو بھی جاتا ہے حج پر اگر بہت رش ہو، فطری بات ہے، یہ زبان سے نکلتا ہے جملہ. زیارت پہ لوگ جاتے کہتے اس سال کربلا میں عرفے میں بڑا رش تھا. جیسے ہی کہا کہ ماں اکثر الحاج، مولا اس سال حاجی کتنے، امام نے فوراً ٹوک دیا، غلط کہا ابو بصیر. یہ کہو ماں اقل الحاج و اکثر اللجاج، حاجی کتنے کم ہے، شور مچانے والے کتنے زیادہ. کس کو امام کہہ رہے ہیں شور مچانے والا؟ جو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، جو دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں، جو استغفر اللہ کے استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ سب شور کرنے والے اور ہنگامہ کرنے والے. اور ابو بصیر حکم امام پہ یقین کر لیا، مگر دل میں تو شیطان کھٹکا ڈالتا رہتا ہے نا. ابو بصیر ذرا گھبرائے، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی. ابو بصیر نے دیکھا وہی جو آدمی نظر آ رہے ہیں. اب پتا چلا احرام پہنے ہوئے بلیاں گھوم رہی ہیں اور چیتے گھوم رہے ہیں اور کتے گھوم رہے ہیں اور سور، یہ تو اس روایت میں سور کا نام بھی. تو اب جب انسان کی پاکیزیت اتنی زیادہ ہو جائے، نورانیت اتنی ہو جائے، علامہ نے کہا یہ مسئلہ، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک کھانا ان کو اپنے گھر کا کھلا کے لے کر آؤ، تاکہ جب تمہارے یہاں کا کھانا کھائیں وہ حرام نہیں، وہ نجس نہیں، لیکن تمہاری لا علمی میں اس میں کوئی چیز آ گئی ہوگی تو چنانچہ یہ تم جیسے ہو جائیں گے. اب جتنی دیر یہ کھانا پیٹ پہ رہے گا ان کو آدمی نظر آئیں گے، پھر اپنے گھر کا کھانا شروع کر دیں گے، پھر وہی بات ہو جائے گی. علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین اس چیز کو نبھا سکتے کہ ساری زندگی اپنے چاروں طرف جانوروں کو دیکھیں اور پھر بھی ان کے درمیان رہیں. اگر ہم اور آپ اتنے اعلیٰ درجے کی طہارت اور اتنے اعلیٰ درجے کے رزق حلال کا خیال کرنے لگے تو اول شریعت نے واجب نہیں کیا اور بلکہ بہتر بھی نہیں سمجھا، واجب تو چھوڑے بہتر بھی نہیں. اور دوسرے یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم سے دنیا میں رہنا دوبھر ہو جائے گا، رہ ہی نہیں سکیں گے. جس پہ نگاہ ڈالیں گے پتا چلا کہ کوئی نہ کوئی جانور. تو کہا کہ تمہاری روحانیت بہرحال ذرا داغدار ہو جائے تو بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں اسی دنیا میں رہنا. اور اس کی بہت ہی بھونڈی اگر دنیاوی مثال دیکھنا، یہ تو ہو گئی مکمل خالصتاً دینی مثال. اس لیے میں کہنے پہ یہ باتیں مجبور کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط، اکثریت تو نجاست، طہارت اور حلال و حرام میں بالکل لاپرواہ، مگر جو کچھ لوگ سنبھلے تو وہ سنبھل کے بلکہ لڑھک کے دوسری طرف پہنچ گئے. اور اتنا زیادہ معیار، اور ایک جملہ ان کی سمجھ میں آ رہا، اگر کہ یہ جملہ اپنی جگہ صحیح کہ جی رزق حرام ہے تو زہر کی طرح، اور زہر ہمیں پتا ہو کہ نہ پتا ہو اگر کھائیں گے تو نقصان پہنچے گا، یہ ایک جملہ اپنی جگہ صحیح. لیکن یاد رکھیے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو ناممکن ہے کہ دونوں چیزیں بالکل ایک جیسی. اگر ہم کسی بہادر آدمی کو دیکھ کے کہیں یہ شیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دم بھی نکل آئے گی اور پنجے بھی نکل آئیں گے اور دانت بھی نکل آئیں گے، کچھ فرق رہے. اگر ہم نے کہا رزق حرام زہر جیسا، زہر نہیں ہے زہر جیسا، اور یہ فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر. زہر جیسا یعنی کچھ نقصان پہنچائے، مگر وہ نقصان جو پہنچنا چاہیے. جیسے دنیاوی مثال، بعض اوقات جب لوگ یورپ اور امریکہ سے کراچی آتے ہیں تو وہ تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پوسٹ کرتے ہیں، بنتے ہیں. صاف لگ جاتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے آئیں، صاف لگتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لندن پلٹ، ولایت پلٹ. ان کی بات کا طریقہ کچھ اور، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کچھ اور، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حوالہ امریکہ کا ضرور آ جائے گا کہ جب میں واشنگٹن میں تھا تو یہ ہوتا تھا، جب میں نیو یارک میں تھا تو یہ ہوتا تھا. صاف لگتا ہے کہ یہ آدمی بن رہا، لیکن کبھی کبھار ایک حقیقت بھی ہوتی. اچھا بن رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی آتی کہ آپ نے کھانا دیا، ان سے کہا یہ کھانے ہم سے نہیں چل سکتے، ہم یہ ایسے کھانے نہیں کھا سکتے. آپ نے پانی پلایا، کہ یہ پانی ہم سے نہیں پیا جا سکتا. اس میں کبھی حقیقت بھی ہوتی. خصوصاً وہ لوگ نہیں جو یہاں جوان ہو کے امریکہ گئے، جو بچے وہاں پیدا ہوئے وہ یہاں آتے ہی ڈائریا ہو جاتا، آتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی، آتے ہی بخار ہو جاتا، رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، گھبرا کے وہ بھاگتے. اب یہ وہ پوز نہیں کر رہے. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان خالص پانی پینے کا عادی، خالص کھانا کھانے کا عادی اور خالص ہوا میں سانس لینے کا عادی، اتنا کاربن، اتنی آلودگی جو ہمارے یہاں کی ہوا میں، خصوصاً اگر ذرا آپ اپنے مرکز کی جانب چلے، یعنی خوجوں کا مرکز کھارادس، تو پتا چلے گا کہ بعض اوقات یورپ کے ڈاکٹر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اس ہوا میں سانس لے کے آپ زندہ کیسے. تو وہ بچی آ کے بیمار پڑ جاتے. یہ واقعاً ان کا پرابلم، وہ بن نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو پوز نہیں کر رہے. حقیقت میں ان سے یہ پانی نہیں پیا جاتا، حقیقت میں وہ یہ کھانا نہیں کھا سکتے. ان کی بات تو چھوڑیے، ہم جیسے لوگ مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں گزار کے آ جائیں تو 10-15 دن بولائے پھرتے ہیں.
گھر والوں کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا. حقیقت جو بالکل خالص غذا کا عادی ہو گئے, وہ یہ موبائل ملا ہوا مثلاً گھی, اور یہ لکڑی کا برادہ ملا ہوا مسالہ, اور یہ کتے اور گدھے مردہ پڑے ہیں جس پانی میں, وہ پانی اس سے پینا واقعا مشکل ہو جاتا. تو روحانیت کی طرف جائیے کہ جسمانیت کی طرف, بہارحال اثرات ہوتے, لیکن جب تک کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا اور حکومت امام قائم نہیں ہوتی, ہمیں تھوڑا سا اپنی روحانیت کو ہلکا رکھنا پڑے گا, ورنہ ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے. واقعا انسان مر جائے گا ہر طرف یہ گناہ دیکھ کر. تو شریعت نے کیا کہا؟ چشم پوشی, جو پانی نجس نظر آئے اسے نہ پیو, جو تمہیں نہیں پتا تو اس کے پیچھے نہ پڑو کہ یہ پاک ہے کہ نجس. پاک. جس آدمی کے بارے میں پتا نہیں کہ وہ حلال کماتا ہے کہ حرام, اس کے پیچھے نہ پڑو کہ آپ گھر جائیں تو پہلے پوچھے کہ آپ کا رزق کہاں سے آ رہا ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ایک آدمی حرام بھی کما رہا, لیکن جو تمہارے سامنے وہ چیز رکھ رہا, چائے رکھے گا, چائے کتنے کی بنے گی؟ روپے, 2 روپے, 3 روپے, اتنے اگر اس کے پاس حلال پیسے ہیں تو فرض کر لو کہ یہ چائے اس نے حلال پیسے سے بنائی, باقی سب حرام ہوگا. یہ کیوں؟ فقط اس لیے کہ زندگی ہمارے لیے آسان رہے, ہم رہ سکے اس معاشرے میں. ہم عیسائیوں کی طرح یا ہندو سادھو کی طرح معاشرے سے گھبرا کے نہ بھاگ کھڑے ہو, جنگل اور غاروں میں جا کے نہ بیٹھ جائیں. تو کہا اتنا چلے گا, یعنی آنکھ بند کرو, اتنا نظر انداز کرو تاکہ دنیا میں دنیا کے لیول میں رہ کے تم زندگی گزارو. لیکن اب یہ حد سے نہ بڑھنے پا, کیونکہ جہاں اسلام نے کہا اتنا چل جائے تو آگے بڑھ کے پھر کہاں آپ چلائیں گے اصول؟ آنکھ دیکھی چیز صاف صاف پتا ہے کہ نجس ہے لیکن پی لو, کیونکہ بالکل بھی عادت نہیں رہی احتیاط کی. صاف صاف پتا ہے کہ فلاں آدمی کے گھر میں 100% رزق حرام آتا ہے, پھر بھی کھاتے چلے جاؤ. کہا نہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑے بہت اثرات قبول کرو تاکہ تم دنیا میں رہو, لیکن یہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ. چنانچہ ہر سال تمہاری سروس ضروری ہے. جس طریقے سے فریج کو, جس طریقے سے ایئر کنڈیشن کو, جس طرح سے موٹر گاڑی کو, جس طرح سے ٹیلی ویژن وغیرہ کو سروس چاہیے, کرواتے رہو, اسی طرح تمہاری بھی سروس چاہیے. اور اگر تم غافل ہو گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ 2 سال, 3 سال, 5 سال, 10 سال تم کھنچ جاؤ, پھر اتنا ایک دم سے تمہارے ایمان پہ اٹیک ہوگا کہ سب چیز چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. چنانچہ آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک زمانے میں بڑے پابند صوم و صلاۃ, اور پھر اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ بھول کر عید کے دن بھی شاید نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو. آپ دیکھیں گے ایک زمانے میں 2 نقابیں ڈالنے والی عورتیں, اور ایک دم سے حجاب ان کا اترا ایسا کہ ساڑی اور بلاؤز جیسا بےہودہ لباس آ گیا. جو عرب ممالک میں ہم لوگوں کا بہت مذاق اڑایا جاتا کہ جی ہماری عورتیں زیادہ سے زیادہ اسکرٹ پہنتی. اسکرٹ بےہودہ لباس ہے یا یہ ساڑی اور بلاؤز جس کے اندر عورت کے جسم کے وہ حصے نظر آتے ہیں کہ اگر غیرت ہو انسان کے اندر تو مر جائے واقعا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان میں نہیں جو شروع سے اس ماحول میں پلی, وہ بھی کہ جو پردے دار گھرانوں میں, اور ایک دم یہ کیا چیز, یہ وقت میں سروس نہ ہونے کا نتیجہ. اگر ہر سال انسان کچھ زحمت اٹھا لے چند دنوں کی تو سال بھر کیا زندگی بھر گاڑی چلتی رہے. مشینری کے بارے میں کہا جاتا ہے احتیاط کریں ساری زندگی چلے. اور اگر آپ لاپرواہ رہے, آپ نے کہا بس جو میں نماز روزہ کر رہا ہوں یہی کافی, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خرابی جمع ہوتے ہوتے اتنی بڑی ہوگی کہ پھر کوئی اس کا علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کو پھینک دو اور نئے آدمی کو خرید کے لے جاؤ. یہ ناقابل علاج ہوگا. تو اسلام نے اس کے لیے 3 مہینے کا کورس بنایا, 3 مہینے کا کورس, اور کہا کہ اصلی جو سروس اور صفائی کس کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے تقوی کی, جو اسے جھاڑا پوچھا جا رہا. کون سا ایمان و تقوی؟ کہ سارا سال ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن بہرحال ہم نہ سننا چاہیں, گانے کی آواز ہمارے کان میں قہرن پڑ رہی, کا یہ معاف ہے, لیکن جو اس کے کچھ اثرات آ گئے ہماری روح پر. ہم حرام نہ کھانا جائے لیکن جبرن و قہرن کسی دوست کے یہاں, کسی رشتہ دار کے یہاں, حتیٰ یہ کہ اب مسجدوں اور امام کی نیاز کے نام پر پہلے لوگ ایک چیز کا خیال کرتے, 22 رجب کو امام کا دسترخوان ہے, اس کو بالکل پاک و پاکیزہ بنائیں گے. چنانچہ بازار کی چیز کا خرید کے نہیں لاتے, اپنے گھر میں تیار ہوتی. نظر ہے مجلس کی, وہ بالکل حلال غذا سے ہوگی, جس کا ایک طریقہ بھی اسلام نے بتایا کہ اگر کبھی کسی آدمی کے پاس حرام پیسہ اور وہ چاہتا ہے کہ کام حلال طریقے سے ہو, مثلا بینک کا ملازم, حرام ہو کہ جو کچھ ہو وہ بہرحال نوکری نہیں چھوڑ سکتا, تو ایک طریقہ 22 رجب کی نیاز کا خرچہ آپ کسی سے قرض لیجیے جس کا روزگار آپ کے اعتبار سے حلال, اور پھر قرضے کی ادائیگی چاہے آپ اپنی بینک کی تنخواہ سے کریں. یہ طریقہ ہے, آپ کو ملے گا فطرے کے مسائل. توضیح میں اگر آپ کہیں کہاں لکھا فطرے, کہ اگر کسی کے پاس مال حرام آتا
تو مال حرام سے زکات فطرہ نہیں نکل سکتی. وہ کیسے نکال؟ تاکہ کسی سے قرضہ لو جو حلال طریقے سے کما رہا اور اپنی تنخواہ سے یہ قرضہ 2 دن بعد 1 دن بعد جا کے ادا کر دو. خیر وہ ایک نیا موضوع بن رہا. تو اب کتنی ہی آپ سال میں احتیاط کریں. جو جبرن و قہرن چیزیں آپ کے کانوں میں آ رہی گانے کے حوالے سے، جو جبرن و قہرن حرام غذا آپ کے پیٹ میں جا رہی، ان لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے دوست ہیں کہ رشتہ دار ہیں کہ سب جگہ آپ نے احتیاط کی مگر 22 رجب کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، مجلس کا تبرک آپ نے کھا لیا، مسجدوں میں نماز کے افطار کے اندر مثلاً کوئی حرام چیز آ گئی. اب آپ کو تو نہیں معلوم. یہ وہ ہے کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. یہ چیز، یہ جو اثرات جا رہے ہیں کہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ، یہ سارا سال جو جان بوجھ کے گناہ کیے وہ بھی رمضان میں معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آہستہ آہستہ گندگی جمع ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ فلٹر لگا ہوتا ہے جس چیز میں، آپ کو بتایا جائے گا ہر اتنے مہینوں کے بعد اس فلٹر کو صاف کرو. یہ رمضان لعلکم تتقون، اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دیا جائے. لیکن اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی ماہ رجب. رجب سے یہ سلسلہ شروع ہو گئی، رمضان میں جا کے یہ اپنے پیک پر پہنچ گیا. دوسرے الفاظ جو خالی واجب اپنی صفائی چاہتا، ایمان کی صفائی، تقوی کی صفائی. البتہ صفائی کا مطلب ہے اس کو پاک کرنا. ایک تو ہاتھ کی صفائی ہوتی، ایمانی صاف ہو کے رہ جائے، وہ نہیں. مثلا یہ کہ اس کی پاکیزگی کہ ایمان ایک مرتبہ سروس ہو جائے، صرف واجب. تو کہا ٹھیک ہے رمضان. لیکن جو چاہتا ہے کہ نہیں اتنے اچھے طریقے سے یہ پاکیزگی آ جائے میرے پاس کہ بعد میں بھی یہ اس کا اسٹاک میرے پاس ہے، تو رجب سے سلسلہ شروع ہو گیا. چنانچہ ماہ رجب وہ مہینہ جو یہ آج رات لگ چکی ہے رجب کی، یا کل ہوگی، آپ کے پاس اطلاع بھی ہے تب بھی دوران مجلس دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ماہ رجب سے طہارت ایمان، تقوی اور پرہیزگاری کی صفائی کا پروسیس شروع ہو گیا. آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ اگرچہ روزے رمضان کے واجب، لیکن انتہائی تاکید کہ جتنے روزے رجب و شعبان میں رکھ سکتے ہو رکھ لو، جتنے ممکن. اور اگر تینوں مہینے روزے رکھو، 90 مہینے 90 روزے، تو کیا کہنا، وہ تو افضل ترین مومن. لیکن اگر یہ سب ممکن نہیں، تب بھی آپ دیکھیں رجب و شعبان میں کئی تاریخیں آ گئی ہیں روزوں، اور وہ جو تاریخیں ان میں ثواب ہے وہ اپنی جگہ. لیکن رجب کی جن تاریخوں کے لیے الگ سے کوئی حدیث نہیں. 27 رجب کے روزے کی بڑی فضیلت، پہلی رجب کے روزے کی بڑی فضیلت. لیکن اگر کوئی ایسی تاریخ ہے، مثلا فرض کیجئے کہ 9 رجب، اگر الگ سے حدیث نہ بھی ہو تب بھی یہ قصور. رجب و شعبان کی ہر تاریخ کا روزہ افضل، ہر تاریخ کا، اس لیے کہ رجب اور شعبان رمضان کی تیاریاں. اور روایتوں میں اس کا مقصد یہ بھی بتایا گیا تسہیلا للرمضان. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ رجب سے روزے کیوں؟ تو کہا تاکہ تمہارے لیے رمضان آسان ہو جائے، عادت میں آ جائے. عادت نہیں ہوتا ہمارے میں، نہیں ہوتا. اسی لیے رمضان کے 29ویں روزے کے بعد 30واں کتنا مشکل لگتا، کیونکہ رمضان کا روزہ بھی ہم اس طرح نہیں رکھتے جیسا رکھنا چاہیے. جتنا دن میں فاقہ کرتے ہیں اس سے ڈبل رات کو پیٹ میں بھر لیتے ہیں، کبھی افطار پارٹی کے نام پہ، کبھی نظر و نیاز کے نام پر. وہ عادت کہاں بنے گی؟ وہ تو اور کھانے کی عادت ہو جائے گی، اور کھانا بڑھ جائے گا رمضان میں، اور اچھے اچھے کھانے، چاہے طبی اعتبار سے کتنا ہی نقصان دے. لیکن جیسا روزہ اسلام چاہتا وہ اگر آپ رجب سے رکھنے لگے تو خود بخود آپ کا معدہ پکڑنے لگے. اور رمضان اگر دن کو کھانے کی بھی اجازت مل جائے، کھایا ہی نہیں جائے، خواہش ہی کم ہو جائے. اصل مقصد تو یہ. لیکن خیر ایک تو یہ بات، اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ روزے کے مسئلے پہ بہت کم لوگ ہیں جو ہمت کریں گے. گرچہ کتنے ہی لوگوں کے لیے بہترین چانس، کیونکہ آج کل رجب ان دنوں میں آ رہا ہے جو سال میں سب سے چھوٹے دن، اس سے چھوٹا روزہ آپ کو سال میں کبھی نہیں ملے گا. اور پھر ایک بار وہ مسئلہ دوہرا دوں، اگرچہ وہ اتنی مرتبہ یہاں آیا ہے، اتنی مرتبہ آیا کہ یہاں والے ذرا اکتا گئے ہوں گے، لیکن مسئلہ تو دہرایا جاتا. اور وہ یہ کہ یاد رکھیے جس پر کوئی بھی واجب روزہ باقی، خصوصاً قضا کا، وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اس کا کیا مطلب؟ لوگ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں. مثلاً فرض کیجئے 27 رجب کے روزے کا بڑا ثواب ہے، بہت ثواب. 27 رجب کیا کہنا اس روزے. مسئلہ آ گیا جس سے کوئی قضا روزہ باقی، وہ اس دن کوئی سنت روزہ نہیں رکھ سکتا. آپ نے کہا میں تو 27 کا روزہ رکھ رہا تھا سنت والا، کیونکہ اس کا تو اتنا ثواب. قضا اگر رکھنا ہے تو 27 کو کیوں رکھوں، کبھی بھی رکھوں. یعنی غلط فہمی یہ ہو گئی کہ 27 رجب کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا کہ جس پر جو سنت کی نیت سے رکھے. یہ کہاں
روایت میں جو 27 رجب کو روزہ رکھے، چاہے آپ قضا والا رکھیں، چاہے آپ کفارے والا رکھیں، چاہے آپ کوئی واجب والا رکھیں، چاہے کوئی سنت والا رکھیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود فرض کر لیا کہ اتنا ثواب جو 18 ذی الحجہ کا ہے، 15 شعبان کا ہے، 27 رجب کا، یہ سنتی روزے کا ہے۔ نہیں سنتی نہیں، مجھے حدیث یاد، من صاما، معصوم نے فرمایا جس نے 27 کا روزہ رکھا۔ کون سا روزہ 27 کا؟ یہ پابندی نہیں لگائی، جو روزہ بھی آپ 27 کا رکھے وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ چنانچہ اگر کسی پہ قضا روزہ ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو واقعاً یہ دیکھا کہ آدھا مسئلہ سن لیا کہ قضا ہے تو سنت نہیں رکھ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو قضا تو رکھتے ہی نہیں ہے، سنت بھی نہیں رکھتے، کیونکھ تصور ہے کہ 18 ذی الحجہ کا ثواب سنتی میں ملے گا۔ سنت لفظ نہیں، جو روزے کے عالم میں ہے 27 رجب، چاہے دنیا کا کوئی بھی روزہ وہ رکھ رہا ہو، اس کو وہ ثواب ملے گا، سوائے ایک روزے، اس پر بھی بحث ہے، کچھ علماء کہتے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جس نے پیسے لے کر کسی مرحوم کا روزہ رکھا، اس کے اوپر بحث ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جب پیسے لے لی تو ثواب کس بات، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت پھر بھی ثواب کی تو ثواب ملے گا، لیکن اگر پیسے لیے بغیر کسی مرحوم کا روزہ رکھا تب بھی پورا ثواب ملے گا۔ میری 2 ہفتے پہلے کی تقریر، بلکہ شاید پھر تو ثواب 70 گنا بڑھ جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس مسئلے سے آپ دھوکہ نہ کھائیے کہ اگر سنتی روزہ ہے قضا نہیں رکھ سکتے تو آپ روزہ ہی رکھنا چھوڑ دیں۔ ارے پھر تو ایک سیکنڈ میں 2 مزے آپ کو مل رہے ہیں کہ ایک ثواب کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا واجبات میں سے ایک روزہ کم ہوتا چلا جا رہا۔ اب جیسے عورتوں میں سے کون سی عورت ایسی ہے جس پہ یہ مسئلے کا اطلاق نہ ہوتا؟ مردوں میں ہیں بہت سارے مرد کہ جن پر اس مسئلے کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ان کا کوئی قضا روزہ ہی نہیں، اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی اسلام لڑکے کے روزہ شروع ہونے کی ایسی عمر بتائی گئی کہ اس سے کافی پہلے ہی لڑکے شوق میں روزہ شروع کر دیتے، 15 سال، چلے آج کل 15 نہ صحیح 14 یا 13، تب بھی اچھی خاصی سمجھداری کی عمر۔ لڑکیوں کی ایک تو عمر اتنی کم ہے، 9 سال میں روزہ شروع کرا دے، اسے بھی 11-12 سال میں بہت شوق ہو جائے گا، لیکن 9 سال تو ایک تو اس وجہ سے کئی روزے قضا ہوتے ہیں۔ بہت کم لڑکیاں معاشرے میں آپ کو ملیں کہ جنہوں نے 9 سال سے ایسے روزے رکھے کہ ایک روزہ نہ چھوڑا نہ توڑا، اس لیے کہ کبھی خاندان کے دباؤ سے رکھا تو جاتا، لیکن اللہ نے پھر حمام کیوں بنائے، نل بھی ہے، پانی بھی سکتے، وہ تو بہت سی جب سمجھدار ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خط لکھ کے مسئلہ پوچھا جاتا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اکثر عورتوں پہ قضا اس لیے کہ ان بیچاریوں پر اتنا پہلے روزے کا بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ اس وقت سمجھدار نہیں ہوتی کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں، ناسمجھی ہوتی۔ اگر سمجھدار ہو تو جیسے لڑکے 12 سال 11 سال میں اکثر گھرانوں کے لڑکے شروع ہو جاتے، بلکہ بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روزہ رکھوایا گیا، کیوں نہیں سحری میں اٹھایا گیا، لیکن وہ 9 سال کی عمر تو بہت کم، اس میں شوق ہوگا 2 راتوں کا، 4 راتوں کا، 6 راتوں، اس لیے وہ والے روزے قضا۔ اور پھر باقی تو ہر چیز کہنے کی نہیں، کچھ فطری طور پر اللہ نے عورتوں کو ایسا بنایا کہ بچپنے میں اگر بچپنے کی وجہ سے چھوڑ تو جوان ہو کر جوانی کی نجاست کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے، وہ چھوٹ تو جاتے مگر معاف تو نہیں، ان کی قضا تو کرنا۔ تو اب یہ کتنا بہترین موقع کہ ایک تو پورا رجب ویسے ہی سنت ہے روزہ، 27 رجب یا 13 رجب یا مثلا پہلی رجب کا ثواب دیکھ کے یہ نہ سمجھیے کہ یہی 4-5 روزے، رجب کی ہر تاریخ کا ثواب، ہر تاریخ۔ پھر دوسری بات کہ اس بہانے کتنے قضا ادا ہوں گے، اور تیسری بات آج کل کے ماحول میں اور کراچی یا پاکستان کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں یہ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کہیں ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے کہا یہاں پہ وہ کیسے چلا گیا دارالسلام، وہاں تو دسمبر میں سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور جون میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ سٹ پٹا کے دیکھتے ہیں کہ مولانا کیسے کہہ رہے کہ آج کل تو سب سے چھوٹا روزہ، کیونکہ وہاں بالکل الٹا ویدر۔ تو یہ پاکستان کے ماحول، اس سے چھوٹا روزہ آپ کو کب ملے گا؟ آج کل کے دن سے چھوٹا دن، اتنا مختصر، تو کتنے آپ کو اس وقت یہ تیسری چیز تو خود بخود جمع ہو گئی۔ اب پھر کہیں جا کے 30 سال کے بعد یہ نظام آئے گا کہ رجب سردیوں میں پڑے گا۔ ابھی ایک بہترین موقع لوگوں کو ملا ہوا، اپنے جتنے قضا روزے ہیں اس میں اتار لیں۔ اور یہیں پر ایک فقہی مسئلہ اور بتا دوں، اور وہ یہ دوسرا فقہی مسئلہ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار، تو بیماری کی وجہ سے روزے معاف نہیں۔ کب معاف ہے؟ اگر اگلے رمضان تک مسلسل وہ بیمار رہا تب معاف۔ اگر ایک رمضان میں کوئی بیمار ہے اور اس نے روزے چھوڑ دی تو اب یہ روزے فی الحال اس کے اوپر قضا ہیں،
11 مہینے اور دے دیں. اگر اگلا رمضان آنے تک سال میں کبھی بھی موقع نہیں بنا, صحت نہیں ہوگی, تو پھر یہ روزے معاف ہو گئے. پھر ہر روزے کے بدلے میں غریب کو کھانا کھلا دیں. لیکن اگر دوران سال کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو رمضان کے بیماروں روزے معاف نہیں ہے, قضا کرنا. اچھا, پھر اس میں علماء بطور مثال لکھتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی رمضان میں طاقت نہیں تو رمضان کے بعد ہم نے کون سا ایسا کشتہ کھا لیا یا معجون کھا لی کہ اتنی طاقت آ گئی؟ تاکہ نہیں. مثلا رمضان کے بعد صحت مل گئی. اب بہت سی بیماریاں ہیں کہ پتہ چلا 2 مہینے سے پہلے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے, 2 مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. بہت سارے وائرس کے ایسے مریض. اچھا, یا یہ کہ نیا کوئی علاج نکل آیا, یا تو ہر 3 مہینے کے بعد کوئی نیا علاج. یا یہ تیسری بات کہ اگر رمضان کبھی گرمیوں میں پڑ رہے ہیں, دن اتنا بڑا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن اگر دن چھوٹا ہو تو آپ رکھ لیں گے. اچھا, دن چھوٹا ہونے کے ساتھ خود بخود اللہ کی ایک رحمت, جب دن چھوٹا ہوگا تو سردی بھی ہوگی. ایک تو ویسے ہی دن چھوٹا, سردی کی وجہ سے اور زیادہ پیاس کم. ہو سکتا ہے کہ کوئی ملا نصیر الدین کی طرح سوچے کہ یہ تو اللہ نے گڑبڑ سسٹم کر دیا. بھائی گرمیوں کے اندر دن چھوٹے ہونے چاہیے تاکہ پیاس لگے تو معلوم 9 گھنٹے میں ختم. سردیوں میں پیاس ہی نہیں لگ رہی, وہاں پہ دن اللہ کو بڑے رکھنے چاہیے. کبھی اس طرح بھی لوگ سوچتے ہیں نا اللہ کے نظام کو, جیسے وہ ملا نصیر الدین کا واقعہ کہ وہ جا رہے ہیں, کیا دیکھا, کھجور کا درخت اتنا بڑا اتنا لمبا اور اس پہ اتنی منی منی سی کھجور ہے. تھوڑا آگے بڑھے دیکھا کہ تربوز اور کدو وہ زمین پر بیل میں اگتا. حیران ہو کر کہا واہ اللہ میاں کیا نظام بنایا, جو اتنے طاقتور درخت ہے اس پہ تو اتنے مننے مننے پھل لگا دی, اور جو بیچاری اتنی کمزور بیل ہے اس پہ اتنے موٹے موٹے کدو اگا دی. بھائی اندازہ تو یہ ہے نا کہ طاقتور پہ مضبوط چیزاں, مضبوط درخت کے اوپر بھاری چیز آنی چاہیے, وہ مضبوط, اور جو کمزور بیل ہے اس کے اوپر یہ انگور اور کھجور لگنا چاہیے. مگر ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتفاق سے ایک کھجور ٹوٹ کے سر پہ گری. تب سمجھ میں آیا اگر کدو لگا ہوتا اور وہ ٹوٹ کے سر پہ گرتا یا تربوز سر پہ گرتا تو پھر اندازہ ہوا کہ پھر سمجھ میں آتا کہ قدرت کیا. ہاں بھائی اس کے اوپر کھجور ہی صحیح, ٹوٹ کے گرتی ہے تو سر تو نہ ٹوٹے, اور وہ بیل کے اوپر تربوز ہی صحیح. کبھی آدمی نظام قدرت پہ یہ بھی اعتراض کرتا کہ جی سردیوں کے اندر تو ویسے ہی پیاس نہیں لگ رہی, 8 گھنٹے کا روزہ کیوں, اس میں 14 گھنٹے کا گزارا ہو جائے. گرمیوں میں جہاں ہانپے جا رہے ہیں وہاں پہ ضروری ہے دن چھوٹا کر دے. لیکن خیر وہ ملا نصیر الدین جیسا تو کوئی یہاں نہیں ہوگا. خلاصہ یہ کہ خود بخود ایک نعمت, سردیاں بھی ہیں دن بھی چھوٹے. تو اب کہا بہت سے مریض ایسے مثلا جس کو پیاس زیادہ لگتی, جس کے لیے 14 گھنٹے فاقہ کرنا مشکل ہے. مثلا کچھ ڈائبیٹک پیشنٹ ایسے شوگر والے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کا فاقہ چل جائے گا, 14 گھنٹے کا نہیں چلے. اب وہ اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے, گرمیوں کے رمضان اور سردیوں میں دن چھوٹا ہے, اس کے لیے واجب ہے یہاں پہ روزہ رکھنا. اسی طریقے سے بعض لوگ فیکٹری میں ایسی جگہ کام کرتے ہیں, بوائلر ہے, گرمی اتنی زیادہ کہ بہت پیاس لگتی ہے, 14 گھنٹے پیاس ناقابل برداشت. وہی کام کرتے ہوئے آج کل قابل برداشت ہے کیونکہ 8 گھنٹے کا کام. تو خلاصہ یہ کہ رمضان جن لوگوں نے کسی مجبوری سے روزے چھوڑے, یہ نہیں ہے کہ اب روزے معاف. اگر سردیوں کے چھوٹے دنوں میں ان کے لیے روزے ممکن تو قضا کرنا. رجب اور شعبان روزے کا ویسے ہی ثواب مل رہا ہے, دن چھوٹے ہو گئے ہیں, موسم سردی کا ہے کہ نہ زیادہ بھوک لگے نہ زیادہ پیاس لگے. آج کل بھوک پیاس رات کو زیادہ لگتی ہے کہ لحاظ پھوڑ کے مثلاً مونگ پھلیاں کھاؤ یا چلغوزے کھاؤ, دن کے وقت تو اتنا مسئلہ نہیں, وہ ساری رحمتیں جمع ہو گئی. اور رجب خود بھی ساتھ ساتھ ایک اوور ہالنگ کا مہینہ, سروس کا مہینہ. اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھ لیجیے گا جا کر رمضان کو چھوڑ جتنے اعمال اور دعائیں رجب اور شعبان کے اور کسی مہینے کے نہیں. خالی روزوں کی بات نہیں, روزے کا مسئلہ تو سمجھا دیا ان بچیوں اور عورتوں کو جنہوں نے کچھ روزے قضا کیے. بہترین چانس ہے ان کے لیے پورے رجب کا ثواب بھی لے لے اور ساتھ ساتھ وہ قضا بھی ان پہ اترتا جائے اور جو روحانی فائدہ ہے وہ بھی ملتا جائے. لیکن اس کے علاوہ روزوں کے علاوہ رجب خالی روزوں کے تقوی کا نام نہیں, جیسے رمضان خالی روزے نہیں, اعمال ہیں, دعائیں ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن کا کوئی عمل, پھر 21, 22, 23 کے اعمال تو کتنے زیادہ ہیں, 19, 21, 23. تو رجب بھی اسی انداز کا مہینہ, جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ بھی, اور جو بیچارے روزے رکھ ہی نہیں سکتے وہ بھی رجب کی دوسری خصوصیت کو حاصل کریں. رجب کی دعائیں, رجب کے اعمال. پہلی رجب سے 10 رجب تک کی وہ حضرت ہارون اور موسیٰ والی دعا, 13, 14, 15 رجب کے اعمال جن میں عمل ام داؤد جیسا عمل, جو امام کے ایک رشتے کے بھائی
عباسی خلیفہ نے قید کر دیا تھا اور ان کی ماں بولائی اور پریشان امام کے پاس آئی، ام داؤد، ان خاتون کا نام ہے جو گرفتار ہوئے وہ داؤد، اور کہا مولا میرے بیٹے کی زندگی اور موت کا مسئلہ۔ تو امام نے کہا جب بیٹے کی زندگی اور موت کا مسئلہ تو ماں اس طرح یہ 3 دن روزے رکھ کے یہ عمل کر۔ ویسے ہی عمل ام داؤد افضل ترین اعمال میں سے ایک، اور ساتھ ساتھ جس کو اولاد کا کوئی مسئلہ، چاہے قید کا مسئلہ ہو، دشمن پیچھے لگے ہیں، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، یاد رکھیں آج کل اولاد کے بہت مسئلے لوگ سارا سال پوچھتے ہیں، تو میں اکثر لوگوں کو انفرادی تو جواب دیتا ہوں، رجب کا انتظار کریں اور اس اولاد کی ماں کو 3 دن کی زحمت برداشت کرنا، وہ عمل ام داؤد آپ کو مل رہا۔ لیکن جن کے ساتھ اولاد کا مسئلہ نہیں بھی تب بھی عمل ام داؤد کی دعائیں وغیرہ اتنی اہم کہ ہر شخص اس کو رجا کی نیت سے پڑھے۔ تو رجب ایک ایسا مہینہ آ گیا، روزوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری چیزیں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے انتہائی اہم۔ اور پھر میں ایک جملہ جو اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پہ دہرا دوں اور بس ایک آخری جملہ کہہ کے آج کے مجلس اختتام کو پہنچا، اور وہ یہ ایک اور بات کہ یہ جو رمضان کو قرار دیا گیا ایسا مہینہ کہ آدمی کی مکمل روحانی پاکیزگی ہو جاتی ہے، جو سارا سال چھوٹے موٹے گناہ جمتے رہتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو رمضان کا کام ہے کہ صفائی، یہ تو 1400 سال سے چلا رہا، اب 1400 سال چھوڑیے، 50 سال پہلے کی بات اپنے بزرگوں سے پوچھیں، کیا اتنے گناہ معاشرے میں تھے؟ کیا اتنا گانا معاشرے میں تھا؟ کیا اتنی رشوتیں معاشرے میں تھی؟ کیا اتنا رزق حرام معاشرے میں تھا؟ کیا دولت کی اتنی ہرس معاشرے میں تھی کہ اتنی چیزیں گھر میں ہونا چاہیے، چاہے حلال سے ملے، چاہے حرام سے ملے، چاہے محنت سے ملے، چاہے چوری کر کے ملے؟ یہ سب نہیں تھی، قناعت تھی، ایک پرسکون زندگی تھی۔ بے شک فریج ہر گھر میں نہیں، بے شک صوفہ ہر گھر میں نہیں، بے شک پنکھے ہر کمرے میں نہیں، لیکن ایک سکون اور ایک اطمینان تھا ذہنی طور پر۔ اب یہ 50 سال پہلے، کجا یہ کہ 1300 سال پہلے بات اور اچھا ماحول، یعنی 50 سال پہلے تک کے جو ایک انسان کے سال بھر کے گناہ، ان کے لیے کہا گیا رمضان تمہیں پاک کرتا۔ وہ جو عام گناہ، آج کے معاشرے میں تو گناہ اتنے بڑھ گئے، دیکھیے اگر ایک کپڑا زیادہ میلا ہو جائے تو اب اگر عام کپڑا ایک دفعہ سرف ڈالنے سے صاف ہو جاتا ہے، اس کو 2 دفعہ سرف میں ڈالنا پڑے گا۔ عام کپڑا اگر گھر میں دھلنے سے صاف ہو جاتا، جس پہ بہت زیادہ تیل کے اور گریس کے اور اس قسم کے دھبے لگے، اسے مثلا ڈرائی کلین میں یا دھوبی کے پاس بھجوانا پڑے گا۔ تو عام زندگی جب اتنے گناہ نہیں، تب رمضان ہم کو پاک کرتا تھا۔ آج کل جہاں دن اور رات ہر شخص گناہ میں مبتلا، جب خصوصاً جہاں فلیٹ سسٹم، کوئی برابر میں کھانستا بھی ہے تو آدمی کو شک ہوتا ہے میں تو نہیں کھانس رہا ہوں، اتنے قریب جو فلیٹ بنے ہوئے، تو وہاں بہت سارے گناہ خود بخود ہم چاہیں کہ نہ چاہیں منتقل ہو جاتے، یہ ڈش اینٹینا، یہ VCR، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ہزاروں چیزیں۔ تو اب اگر وہی والی صفائی، یعنی اتنا ہی پانی ڈال کے صاف کرنا جو 100 سال پہلے وہ آج کے لیے نہیں چلے۔ آج گناہ جو ہے باقاعدہ جیسے گریس کے دھبے ہوتے ہیں، جیسے موبائل آئل کے دھبے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ، آج زیادہ صفائی آج کے لیے تو رجب اور شعبان زیادہ اہم۔ یہی وجہ کہ اس دور کے مقدس ترین انسانوں میں سے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنا جو آخری وصیت نامہ لکھا، اس میں رجب اور شعبان کی دعاؤں کے حوالے سے بھی ایک خاص وصیت تھی۔ میں وصیت کرتا ہوں رمضان تو عام حالتوں میں جو گناہ ہے ان کو دور کرتا، جو آج اسپیشل حالات، ہر دن ایک نیا گناہ ایجاد ہو رہا، ہر روز ایک نئی چیز معاشرے میں آ رہی ہے حرام والی، حلال اور جائز تو سب نکل کے رہ گیا معاشرے سے۔ وہ کوئی خاص وجہ کہ حضرت امام خمینی اپنا آخری وصیت نامہ، یہ وصیت نامہ پڑھنے کے قابل، ایک یہ اور ایک آغا شہاب الدین مرشی کا۔ آغا مرشی کا وصیت نامہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کے اندر بھی یہی رجب اور شعبان، اور اس میں بھی آپ کو ملے، اس لیے کہ یہ وہ نائب امام جنہوں نے خود یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہیں پتا کہ اب خالی رمضان اتنا صاف نہیں کر سکتا، گزارے کے قابل تو ہم متقی بن جائیں گے، صحیح متقی۔ رجب سے یہ سلسلہ شروع ہونا، تو یہ مہینہ بالکل قریب آ گیا، اور یہ جو ساری باتیں آپ سے کہی گئی، آپ نے سنا کچھ مسائل بھی آج آ گئے، خود بخود آ گئے۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے تقریر روک کے کہا اچھا ہم 5 منٹ مسائل کا ثواب لیں، خود بخود موضوع میں آ گئے، اور اتنے سارے ہدایتیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ رجب کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہم کو پہنچانا تھا۔ چنانچہ پروردگار عالم رجب کی پہلی تاریخ کو منتخب ہی کر لیا اس امام معصوم کی ولادت کے لیے، کہ جس کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ تمہیں معاشرے میں علم پھیلانا ہے، یعنی ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ باقر
باقر، یہ پانچویں امام کا لقب، باقر نہیں باقر، پانچویں امام کا لقب. نام تو محمد یعنی خاندان اہل بیت، یہ پانچویں امام پہلے امام جن کا نام محمد. معصوم تو یہ دوسرے ہیں لیکن اماموں میں یہ پہلے جن کا نام، لقب ان کا باقر. ویسے عام طور پہ لوگ باقر کو اتنا نہیں جانتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اکثر علماء نماز جمعہ کے خطبے میں تشریح کر دیتے، جب پانچویں امام کا نام آتا ہے باقر علوم النبیین، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقر کا کوئی تعلق علم سے. حقیقت یہ باقر کے معنی پھیلانے والا. کیا چیز پھیلانے والے؟ باقر علوم النبیین، انبیاء کے علم کو پھیلانے والے. تمام ائمہ میں ہمارے پانچویں امام پہلے امام جن کا لقب علم کے حوالے سے ہے، علم کے حوالے سے، اور خدا نے ان کی ذمہ داری بھی یہی قرار دی. لیکن ہر امام کی ایک ذمہ داری اپنے دور کے اعتبار سے. پانچویں امام کا زمانہ وہ، اب ویسے ہمارے یہاں مشہور ہے فقہ جعفری چھٹے امام کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیے فقہ جعفری کی بنیادیں پانچویں امام نے رکھی. یعنی جو ہم سوچتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں علم بہت پھیلا، وہ مدرسہ پانچویں امام نے بنایا تھا. مدرسہ مسجد النبوی میں پانچویں امام نے بنایا تھا. وہاں سے امام اپنے شاگردوں کی ایک نسل تیار کی، اور چھٹے امام نے مدرسہ بنایا نہیں، مدرسے کو بڑھایا، مدرسے کو ترقی دی. بنیاد پانچویں امام نے ڈالی. چنانچہ چھٹے امام کے جتنے بھی اہم شاگرد وہ سب پانچویں امام سے پڑھ کے آئے. محمد ابن مسلم انہوں نے 70,000 حدیثیں روایت کی، یہ پانچویں امام کے شاگرد. پھر چھٹے امام کے مدرسے میں انہوں نے اپنا علم بڑھایا. زرارہ ابن عایف یہ پانچویں امام کے شاگرد. پھر چھٹے امام نے مزید ان کو تربیت. ابو بصیر اسدی صوفی یہ پانچویں امام کے شاگرد. پھر چھٹے امام نے ان کے علم کو آگے بڑھایا. ابان ابن تغلب جن سے چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں تو مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے، پانچویں امام کے شاگرد. انہوں نے چھٹے امام سے اپنے علم کو آگے لیا لیکن شروع نہیں کیا. حشام جن کے بارے میں امام نے کہا میں چاہتا ہوں میرا ہر شیعہ تمہاری طرح سے ہو جائے. حشام جو تھے مناظر، غیر شیعہ افراد سے حق اور باطل کے مسئلے پہ مناظرہ کرتے تھے، پانچویں امام کے شاگرد. یونس ابن عبد الرحمان، جب آگے پوچھا گیا چھٹے امام سے مولا یونس ابن عبد الرحمان کیسے آدمی؟ ثقتی، مجھے ان پہ پورا بھروسہ. یہ وہ لفظ ہے جو امام حسین نے مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال کیا تھا جب کوفے بھیجا تھا. وہی لفظ تھا ثقتی، پانچویں امام کے شاگرد. اور یہ جتنے میں نے نام دیے ہیں نا، یہ وہ نام جو چھٹے امام کی ایک حدیث میں آئے تھے، لولا امثال ہؤلاء لن درست آثار النبوہ. اگر میری مدد کے لیے یہ 7 یا 8 آدمی نہ ہوتے، نبوت کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی. تو جن کا امام نے نام لیا کہ ان کی وجہ سے میں نے اسلام کو بچایا، وہ سب پانچویں امام کے شاگرد. اس لیے کہ مدرسہ چھٹے امام نے نہیں بنایا، پانچویں امام نے بنایا. اور پہلی جو کھیپ ہے، جو سب سے پہلی نسل، اور جو انگریزی اصطلاح میں جو فرسٹ بیچ، وہ پانچویں امام نے تیار کیا، اور انہی کو چھٹے امام، انہی کو رکھتے ہوئے ان کے علم کو بڑھایا. تو علم کے حوالے سے ابھی بات ہوئی نا کہ رجب کی اور شعبان کی یہ ساری فضیلت جب علم، ورنہ کتنے رجب آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کتنے شعبان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. ہماری وہی مثال رہتی ہے جو فارسی کا محاورہ، عیسیٰ کا گدھا مکے سے ہو کے آ جائے پھر بھی گدھا رہتا. ہم پہ رجب گزرتے رہے، ہم پہ شعبان گزرتے رہے، ہم ویسے ہی ہوتے. تھوڑی بہت تبدیلی رمضان میں آ جاتی. یہ تبدیلی رجب سے کیوں شروع نہیں ہوتی؟ جو اسلام کا مقصد، جو اسلام کی خواہش، جو معصوم کا فرمان ہے یہ میرا مہینہ، یعنی وہ رمضان. دیکھیے تصور بھی یہی، رمضان میں تبدیلی آتی بھی اللہ کے حوالے سے. مگر جو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے پہچانا رسول کے ذریعے سے، اور رسول کو ہم نے پہچانا امام کے ذریعے سے، تو تبدیلی امام کے ذریعے سے کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی رجب سے شروع، شعبان میں بڑھ جائے، رمضان میں اپنے عروج پر پہنچ جائے. تب شاید یہ مسئلہ نہ ہو کہ ادھر پہلی شوال آئی اور داڑھیاں مونڈی جا رہی. کیا رمضان سے حاصل ہوا جب پہلی شوال کو داڑھی گئی؟ تب شاید مسئلہ نہ ہو کہ عید کی نماز فجر سب قضا کر جاتے ہیں سوائے ان کے جو ویسے نمازی ہیں سال بھر. رمضان کی باقاعدگی سے فجر پڑھنے والے جماعت تو چھوڑو، قرادہ بھی قضا کر جاتے ہیں. یہ مسئلہ. پھر کیا وجہ کہ رمضان میں میک اپ نہ کرنے والیاں، جبکہ شریعت نے پابندی بھی نہیں لگائی، لیکن اکثر عورتیں لپسٹک وغیرہ چھوڑ دیتی ہیں. عید کے دن اتنا بن سور کے جاتی ہیں، اور کبھی پھوپھا کا ہاتھ چوم رہی ہیں اور کبھی خالو کا ہاتھ چوم رہی ہے. جو گناہ، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بیچ سے جوائن کیا.
شروع دن سے ہمیں شامل ہونا تھا علاج اور وہ رجب، چنانچہ پہلی رجب کی تاریخی رکھ دی اس امام کے لیے جس کا کام ہے علم دو، علم پھیلا۔ میرے ماننے والوں، باقی معصومین کہہ رہے، رسول کہہ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے ان بندوں کو علم دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فضیلت کا مہینہ آئے اور چلا جائے، شعبان آئے اور چلا جائے۔ ہم اور آپ اس کی حالت سے افسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کہ جو رمضان کے اندر بھی کچھ دیندار نہیں بنتا، وہی اس کی فلمیں چل رہی، وہی اس کی آوارہ گردی چل رہی ہے، وہی اس کا حرام چل رہا، وہی اس کے گناہ چل رہے۔ بڑے سے بڑا رشوت لینے والا گھبرا جاتا، رشوت تو نہیں چھوڑ سکتا، حج عمرے پہ چلا جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے کام ہی یہاں بند کر دو، ملاوٹ کرنے والا بھاگ جاتا، چلو کام ہی نہ کرو کیونکہ یہ تو مشکل ہے، یہ کام کرے اور حلال طریقے سے کرے، اس سے بہتر ہے۔ تو یہ رجب و شعبان سے کیوں سلسلہ شروع نہیں ہوتا؟ اب یہ حقیقت ہم کو پہنچانے کے لیے پہلی رجب ہی اس کی رکھ، جس کا کام ہے علم دینا، جس کا کام ہے علم پھیلانا، جس کا کام ہے آل محمد کے ماننے والوں کو باشعور بنانا۔ اور یہی وجہ کہ امام نے بھی اپنے ماننے والوں سے یہ خواہش کی اور ایسے الفاظ میں کی کہ غالباً اتنے سخت الفاظ تو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، صرف امام، کیونکہ وہ بہرحال باپ سے زیادہ ہم پہ مہربان۔ یہ حدیث چھٹے امام کی بھی لیکن پانچویں کی بھی، اور یہ تو کامن سینس کی بات جو پہلے پانچویں نے کہی ہو۔ کیا حدیث کیا فرماتے ہیں؟ احب الیہ، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ یہ پسند کہ میرے ماننے والوں کو باندھ کر ان کے سروں پہ کوڑے برسائے جائیں، لے یتفقہوا، تاکہ یہ علم دین حاصل کریں۔ وہ امام کہہ رہا جو ایک طرف اتنا مہربان ہے کہ ہماری خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ پچھلے شب جمعہ کے مسائل یہی تو تھے، وہ ہمارے لیے اولاد قربان کی، مگر دوسری جانب اتنا سخت نظر آ رہا، وہ بھی ہماری وجہ کہ میرے ماننے والوں کو کوڑے مارے جائیں، مجھے یہ پسند، تاکہ کاش یہ علم دین حاصل کرے۔ علم دین حاصل ہوگا تو یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پانچویں امام کی زندگی کا خلاصہ یہ کہ ساری زندگی علم پھیلایا، اور سب سے پہلے اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کیا کہ دنیا کے مجھ سے علم لے جا رہی۔ بنو امیہ کا حکمران تک امام کے دروازے پہ گھٹنوں کے بل جھکا کہ نہیں جھکا؟ جب وہ سکے کا مسئلہ ہوا اور پتا چلا کہ عیسائی بادشاہ وہ جو کرنسی نوٹ سمجھ لیجیے آج کا، اس میں رسول کی شان میں گستاخی کے جملے لکھتے، گھبرا گیا کہ میں کیا کروں، وہ تک یہاں پہ آیا، اور امام کا ماننے والا امام کے پاس نہیں جائے، امام کا ماننے والا امام کے علوم سے استفادہ نہ کرے۔ امام کا لقب ہی باقر علم، علم پھیلانے والا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جولی بھر کے امام سے علم لینا، سب امام کی ولادت کا حق ادا ہوگا۔ اور کتنا افضل ہے یہ امام، یہ وہ امام ہے کہ جہاں مجمع البحرین، یہاں پہ دو نور جمع ہو رہے ہیں، دیکھیے دو نور پانچویں امام میں آ کے جمع ہو رہے ہیں ایک بار پھر۔ وہ دو نور جو شروع سے ایک تھے اور پھر حضرت عبد المطلب سے دو ٹکڑے ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، پھر ایک مرتبہ جمع ہوئے علی اور فاطمہ، اور پھر ایک مرتبہ جمع ہوئے پانچویں امام میں بایمان۔ یہ پانچویں امام کے دادا ہیں امام حسین اور نانا ہے امام حسن، ایک بھائی کی بیٹی ہے ایک بھائی کا بیٹا، خاندان میں آپس میں شادی ہوئی، فرسٹ کزن جو آج کے حساب سے کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں امام سامنے آ رہے، اپنے ذاتی فضائل وہ تو دنیا کے سامنے بعد میں پیش کی، لیکن یہی کتنی بڑی فضیلت کہ نانا حسن مجتبیٰ جیسا امام اور دادا حسین شہید کربلا جیسا امام، ان دو کی اولاد۔ اور یہ یاد رکھیں امام حسن نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور کہا تھا کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی نام ہی نہیں۔ یہ نام کی بات ہر سال چھڑ جاتی کیونکہ لوگ سارا سال دماغ کھاتے ہیں کوئی نیا نام بتائیے، یہ کیا نام بہت پرانے ہو گئے، کینسل ہونے کے قابل ہیں کہ کیوں نئے نام کی تلاش۔ وہ حسن مجتبیٰ کی بیٹی کا نام فاطمہ اور حسین کے بیٹے کا نام علی، چوتھے امام کا اصلی نام تو علی اور فاطمہ۔ ایک مرتبہ پھر مجمع البحرین جو قرآن نے کہا مرج البحرین، ہم نے نور کے دو دریا ملا دیے۔ پھر پانچویں امام یکم رجب سن 57 ہجری کو ہمارے سامنے آئے اور 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 57 سال زندہ رہے، مگر ساری زندگی علم اور علم کو پھیلایا۔ اس میں یہ ساری میں نے آج کوشش کی کہ تقریر کے دوران جو روزے کی روایت آئی، جو دعاؤں، تقریباً ساری روایتیں پانچویں امام کی نقل کی، سوائے ایک عمل ام داؤد کی روایت کی، یہ وہ تو بہرحال چھٹے امام کی، باقی ساری پانچویں امام کی روایت ہے۔ لیکن یہ پانچواں امام
بچپنے ہی میں تاریخ کے سب سے بڑے المیہ سے گزرا. یکم رجب سن 57 ہجری کی ولادت تو ہے، لیکن ابھی بمشکل تمام 3 سال کی عمر کہ میدان کربلا کے امتحان سے گزرنا پڑا. اپنے بچپنے کی اس منزل میرے اس مظلوم امام نے یہ سارے مصائب دیکھے. غالباً یا یقیناً چہاردہ معصومین میں 3 سال کی عمر یہ مصائب اور کسی معصوم نے نہیں دیکھے. شہزادی کے مصائب، لیکن بہرحال وہ شروع ہوئے بابا کی شہادت کے بعد 18 سال، اور بھی باقی تمام معصومین دیکھ لی. ایسا امام کے 3 سال کی عمر میں مصائب سے گزرا وہ ہمارے 5واں امام. فضیلت بھی ایسی جو کسی کو نہ ملی. دادا اور نانا دونوں پنجتن میں شامل. اور کون ایسا ہے جس کے دادا اور نانا دونوں پنجتن؟ اور امتحان بھی ایسا ملا. رسول سے لے کے، شہزادی سے لے کے، علی سے لے کے آخری امام تک. دیکھیے ہمارے امام زمانہ نے بھی اگر باپ کی یتیمی دیکھی تو 5 سال تھے. 3 سال کے اندر یہ مصیبت سے گزرنا، وہ ہمارا 5واں امام کربلا کے واقعے کا عینی گواہ. يا صاحب السماء